حضرت حبیب نے کہا میں نہیں ہوں غدار، میں نہیں ہوں غدار، تجھے بھی مانوں اسے بھی مانوں، نہیں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب ٹانگیں کٹ گئیں اب اس نے کہا اٹھاؤ خنجر، باقی بدن کو کیما کرو۔ آپ نے فرمایا ایک جسم کیا ہے، لام لے چلو بند بند میرا، سونے سائیں دا پلنگ بناونے نوں، لتا میریاں دے کرو چار پاوے، باہر رکھ لو باہر بناونے نوں، والا میریاں دا وان وٹو، چم رکھ لو سیج وچھامنے نوں، علی حیدر شوبہ کی پنجرا بچیا، او رکھ لو یار دے جام پلاونے نوں۔ صرف صحابہ نہیں تابعین، ایک حضور کے غلام تھے، رکھتے ابو مسلم نام تھے، کیا؟ ابو مسلم یمنی، اویسے کرنی کے یار تھے، اویسے کرنی کے یار تھے، ابو مسلم خولانی۔ اور وہاں ایک جھوٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا اسود انسی، اس نے ان کو پکڑ لیا، کہنے لگا مدینے والے کو نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا مانتا نہیں قربان ہوں۔ اس نے کہا مجھے، فرمایا کہ ذرا منہ تو دیکھ، منہ تو دیکھ، نہ منہ نہ متھا تے سور پہاڑوں لتھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو قادیانی تھا نا، مسٹر قادیانی، تمام شیطانوں کی نانی، قادیانی نے بھی کہا تھا اس کے یہاں، میں جب ملک وال رہتا تھا تو یہاں اس کے چیلے چانٹے، یہاں بھی پورے کے پورے چک بھرے ہوئے ہیں، تو وہ قادیانی جو تھا وہ بھی کہا کرتا تھا کہ حضور بھی نبی ہیں۔ تو کسی نے کہا بندے دیا پترا پھر تو، انہیں آکھا او ایک نمبر تے میں دو نمبر، کیا؟ میں دو نمبر، وہ لالا موسے دیا، نہ لالا موسے دیے پلیٹے، بندے دیا پترا اسا دو نمبر کدے پیالہ نہیں منیا، کیوں جی؟ یہ ادھر میں مدینے والا ایک نمبر میں دو نمبر، بھیرا شریف ادھر نزدیک ہے، حضور ضیاء الامت کے جانشین زیارت ہو گئی، عید ہو گئی الحمدللہ۔ تو بھیرے شریف میں جس وقت تحریک چلی نا، تو ایک ہمارا وہ تھا کیا کہتے ہیں دیوانہ شاعر، تو اس کو کسی نے بتا دیا کہ مرزا قادیانی کا منہ کیسا تھا، منہ کیسا تھا، اور مرزا قادیانی کہتا تھا کہ میں جو ہوں نا، میں غلام احمد نہیں ہوں، مجھے ہو بہو احمد کہو، میں ہوں بہو محمد ہوں۔ تو کسی نے کہا اپنا منہ کدے ویکھے شیشے چ، اپنا منہ کدے ویکھے شیشے چ کہ تو ہو بہو، اے بدبختہ تیرے سر تے ہک نہیں وال، تے جیڑا آمنا دالال ودوہا واللیل اذا سجا، اپنی آنکھ دیکھ، اپنی آنکھ دیکھ، تو نرا ون سائیڈڈ ہے، تو یک چشم گل ہے، تیری ایک آنکھ بالکل فل ہے۔ مرزا قادیانی اتنا انصاف پسند تھا، ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا تھا۔ اب یہ بندہ میرے نبی کے مقابلے میں، اب کہتا ہے جی میں وہی ہوں، تو کسی نے کہا تو وہی، پھر کہتا ہے میں ان کا بروز ہوں، یعنی میں ان کا دوبارہ ظہور ہوں، وہ تو، پھر کہتا ہے میں گویا وہ، یوں سمجھ لو وہ اصل ہے میں اس کی۔ ہم نے کہا ہم نقل کو اصل کے مطابق چیک کریں گے کہ مطابق ہے کہ نہیں، پہلے آنکھ دیکھیں گے، پھر ناک دیکھیں گے، پھر یک دیکھیں گے۔ جب دیکھی آنکھ تے آنکھ وچ آنکھ رکھ،
مرزا قادیانی وہ یہ شیطانوں کی نانی. اس کو شوق ہوا فوٹو کھنچوانے کا. اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا حضور کو شوق ہوا فوٹو کھنچوانے کا, تو فوٹو گرافر کو بلایا گیا. فوٹو پرانے دور میں وہ یوں ہوتے تھے, وہ لایا گیا. اس نے سامنے وہ فٹ کیا اور کہا جی حضور ذرا آنکھ کھولیے لیکن منہ سے کچھ نہ بولیے, صرف زور لگائیے آنکھ. اب اس نے کہا نہیں حضور پوری کھولیے. سبحان اللہ. اب اس نے زور لگا کے وہ دوسرا جو بینڈ تھا اس کو جو کھولنے کی کوشش کی, اس نے کہا 1 2 3 پرائے. سانو سمجھ نہیں آئی. پھر اتھے دا اتھے, پھر کالا انجن اتھے دا اتھے. انہیں آکھا سرکار تہاڈا کان سیدھا نہیں ہوندا. اب آپ مجھے بتائیں, پوچھیں ان علماء سے, نبوت کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اللہ جب بھی نبی بناتا ہے اس دور میں سب سے سونا بندہ نبی ہوتا. اپنی امت میں سب سے سونا بھی, سب سے عقل والا بھی, سب سے دانا بھی نبی, سب سے ماڈل آئیڈیل نبی. اور اے ماڈل ویکھو, پتہ نہیں کیڑا ماڈل ہے, یہ ہے ہی کوئی نہیں ماڈل. ایویں انہوں نے بہ کے جوڑ دیتا ہے. ماڈل دیکھو. ایک مرتبہ اس کی جوتی لائی گئی, جوتی وہ مکیشن ہوتا ہے نا کالے رنگ کا مکیشن, گرگابی لائی گئی. ایک امتی صاحب لایا اور جناب کو جوتا جو پہنایا اس کو سمجھ نہ آیا. سجے آلا کھبے تون دیتا تے کھبے آلا سجے تون دیتا. آنکھ ویکھو جس کھوتے یہ پتہ نہیں پہ لگتا کہ سجا کیڑا ہے تے کھبا کیڑا ہے. پھر سبق پہ پڑھا ہوئے امت نو کہ ایک پہ رائٹ کا نشان لگا دو, ایک پہ لیفٹ کا, مجھے بتا دیا کرو سجے کے کھبے. اور پھر کمال یہ ہے حسن نظر دیکھیں. امت کے گھر گیا, بیٹا لکھتا ہے ابا حضور ایک امتی کے گھر تشریف لے گئے دعوت پہ. رات کو تھکے ہوئے جو پہنچے, اتنے سادہ تھے, ایک جوتا اتار دیا, ایک پہن کے ہی سو گئے. پہن کے ہی سو گئے. آنکھ جو کھلی تے ساری ڈلی تے اتھے بھول گئی جلی. اے بندے دا پتر ہے کہ کلی. اللہ اٹھ کے خلیفے کی مصیبت آ گئی. وہ بندے دیا پترہ میرا جوتا کی تھے, کتا تے نہیں لے گیا. خلیفے کو وقت, امت کو وقت پڑا ہوا ہے, پورے گاؤں کا چکر لگایا, جوتا ہاتھ نہ آیا. خلیفہ واپس جو آیا, اکھنو تھلے جو لایا, جوتا کتا. اس نے کہا حضور جوتا کتا, وہ اگے بھی بول حضور کتا, وہ نامرادہ اگے بھی بولا کہ حضور کتا کوئی نہیں آپ ہو. جی میں سادھو کی گیا تو مرزائی آ گئے, کہنے لگے مناظرہ کرنا ہے تیرے ساتھ. میں کہ میں مناظرہ وہ تواڈے جڑے پرلے مسئلے تے بعد کر سا, پہلے میرے نال مرزے دے سیرت تے مناظرہ کر. وہ والے مسئلے نہیں, سیرت تے مناظرہ کرو. اب سیرت پہ آئیں. میں نے کہا بندے دیو پترو, کوئی بندے دا پتر ہی لے آؤ. بہاولپور میں مقدمہ چلا, نواب بہاولپور کے دور میں جب مقدمہ چلا, وہ جو تھا نا جج, وہ ان قادیانیوں کا ہم نوا تھا. اس نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ایک سوال کیا. اس نے کہا تم جو کہتے ہو کہ یہ قادیانی نبی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, تم مجھے بتاؤ کم از کم نبی میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے. ایک مسلمان عالم اٹھا, اس نے کہا کم از کم بندے دا پتر ہونا چاہیے. ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ ماشاءاللہ.
واہ جی تے شاہ جی سبحان اللہ. اب دیکھیں کیا ایسا بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ بیٹا لکھتا ہے ابا حضور جب چھوٹے تھے ایک دن آئے دادی اماں روٹی پکا رہی تھی, روٹی کو دیر تھی, ادھر استاد نے کان گوچی چڑھا کے چتر پھیرے تھے. قادیانی گھر پہنچا تو دادی کو کہنے لگا دادی اماں روٹی دے. انہیں کہا اجھیکتے سے ہی بندے دے پوترا تینو بڑی, انہیں کہا میں نو بھوک لگی ہے روٹی دے. دادی آکھیا کھے کھا. کیا کھا؟ کھے کے کیری کھے کھے کیری کھے کھا. انہیں آؤ سوچیا نہ تاؤ, روٹی کو اٹھایا جا چولہے میں سے, کیری کو ٹکایا, بیٹھا کیری کو کھائے جا رہا ہے. دادی اٹھی ورنہ مرادہ کیری کھا رہا ہے. اتنا نفیس, اتنا نفیس, لطافت کا شہنشاہ. جب کپڑے پہنتا نا, کپڑے نیچے بنیان, بنیان کے اوپر قمیص, قمیص کے اوپر وہ ویسٹ کوٹ, ویسٹ کے اوپر شیروانی. دیکھو اللہ کی مہربانی, مہینہ جون کا, سبحان اللہ, مہینہ جون کا. پھر تیل لگانے پہ جو آتا تو تیل تو بالوں کو لگایا جاتا ہے. یہ اتنا نفیس طبیعت تھا. یہاں سے جو تیل لگا تھا, جس نامراد کی ایک, اور پھر کہتے ابا حضور بچپن میں قادیان کے ارد گرد جو بڑا تالاب تھا, جو نالیوں والا پانی جمع ہوتا تھا, کبھی کبھی مستی میں آتے تو اس میں غسل فرماتے. کیا نفاست ہے, کیا نزاکت ہے. گٹروں میں نہا نہا کے دماغ خراب نہ ہو تو کیوں نہ ہو. قادیانی صاحب کا ایک ہاتھ جو تھا اس سے گلاس نہیں اٹھا سکتے تھے, مفلوج تھا. تو پترا پوچھا اماں کو لو, اماں کوئی تینوں ہی خبر ہے؟ آکھے تواڈے ابے نو چیڑیاں پکڑن دی بڑی عادت سی, چیڑیاں پھڑن دی بڑی عادت سی. ایک مرتبہ اس نے ایک چیڑی گئی پھاس, سبحان اللہ, انہیں دروازے دیتے کر بند, تے سٹول اٹھایا تے چیڑی دے پیچھے جو آیا تے چیڑی نے اٹھتے اڈارا فرمایا, تلے کسے فرشتے نے سٹول کھسکایا تے اے نرئی تھلے, آنکھ بچکانا ہاتھ میں سے. عجیب سلسلہ ہے. کہتا میں محمد ہوں بہو, اور بدبخت اپنا منہ تو دیکھ, صدقے تیرے مدنی میرے, اکئی پھیرے عرش تے ڈیرے. کہاں مدینے والا, اس لیے ہمیں دکھ یہی ہے کہ ظالموں کس کو مقابلے میں لائے ہو. میں نے پہلے کہا نہ منہ نہ متھا, ہاں وہ پہاڑوں میں تھا. ذہن میں رکھیں, ذہن میں رکھیں. اور کمال یہ کہتے ہیں جی حضرت اتنے سادے تھے, وہ ویسٹ کوٹ جب پہننے لگتے اتے والا بٹن تھلے تے تھلے والا اتے, اور پھر پا کے امتیاں چڑ جانا. اور جراب جو آنے نا, جراب تو جراب پہنی جاتی ہے, ایڑی والی جگہ یہاں ہوتی ہے, ایڑی والی جا انگلیاں تے رکھ کے سن جتی بیٹھا زور لاندا ہے. گھڑی, قادیانی کی گھڑی, کہتے ہیں باقی یہ میری گھڑی ہے نا جی, تو یہ دیکھ کے جی اب اس وقت 11:30 ہو گئے, مثال کے طور پر اس کی جو گھڑی تھی, کیونکہ آنکھیں اتنی بینا تھی کہ اس بیچارے کو دکھائی نہیں دیتا تھا, انگلی رکھ کے اوپر, سوئیاں اوپر ظاہر تھی, انگلیاں رکھ کے 1 2 سبحان اللہ. جس نامراد کو گھڑی دکھائی نہ دے, جوتا سجھائی نہ دے, تیل کا پتہ نہ چلے, اور پھر دانت جو بڑھے, دانت داڑھے بڑھی, لگی زبان کٹنے, امتیوں کو بلایا, کہا تیسری مرتبہ میرے دانتوں نے میری زبان زخمی کر دیا ہے. انہوں نے کہا کسی ڈینٹسٹ کو
بلائیں. کہنے لگے ڈینٹسٹ کا کام نہیں, وہ جو ٹوکے والی مشین کی ریتی ہوتی ہے نا وہ لاؤ. ٹوکے دیا پترا. اب آپ اس کو پتہ نہیں ہنس ہنس کے اڑائے جا رہے ہیں. سوچو ایسا بندہ تو بندہ نہیں ہو سکتا, اس کو نبی. اسی لیے ایک فلسفی نے کہا تھا, اس نے کہا سچے نبی کا انکار اتنا بڑا جرم نہیں جتنا جھوٹے کا اقرار جرم ہے. اتنا بڑے غلیظ انسان کو اگر کوئی نبی مان لے کتنا بڑا جرم ہے. لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اب میرے ذمہ یہ بھی عنوان ہے کہ اہل سنت نے کیا کیا, کیونکہ آج دور ہے پروپیگنڈے کا. کرتا کوئی ہے, کھاتا کوئی ہے, درخت لگاتا کوئی ہے, پھل کھاتا کوئی ہے, پہلوان کوئی ہوتا ہے, تیل کوئی لگا لیتا. نہیں سمجھ, محنت کسی کی, چندے کسی کے. اور میں بڑی احتیاط کے ساتھ عرض کروں گا, میرے انتہائی عزت مآب حضرات نے کتابیں چھاپ دی, کتابیں مدرسوں میں داخل کر دی. ان میں لکھ دیا کہ ختم نبوت کی تحریک حاجی امداد اللہ کی الف سے شروع ہوئی, یوسف بن نوری کی یہ پہ ختم ہو گئی. یعنی اہل سنت کا بیچ میں کردار ہی کوئی نہیں. لیکن میں نے اتفاق سے جب ختم نبوت کے پورے دفتر کو کھنگالا, ہو گیا سارا اجالا. میں پورے, میری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور دکھائی بھی انشاءاللہ دے گی, میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جب ختم نبوت کی جنگ اس برِ صغیر میں لڑی گئی, قادیانی نے ابھی ابتدا کی تھی, سارے مذہب سو رہے تھے. 1302 کے اندر جس مرد نے اس قادیانی کی گردن پہ جا کے ہاتھ ٹکایا تھا, وہ ایک مرد تھا جس کا سینہ نوری تھا, نام غلام دستگیر قصوری تھا. اب میں تاریخ کے ورقے پھول رہا ہوں اور میں پوری تاریخ بتا رہا ہوں. 1300. اور لطف یہ ہے کہ میرے علماء دیوبند کی کتابوں میں نہ ملے تو جو سزا آپ میں قبول کروں. یہ بھی انہوں نے خود لکھا کہ 1302 میں قادیانی کی گردن میں ہاتھ ڈالنے والا مرد کون تھا؟ وہ مرد سینہ نوری تھا, اس کا مرشد دائم الحضوری تھا, نام حضرت غلام دستگیر قصوری تھا. 1302 میں وہ اٹھے. پھر قادیانی جس وقت کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے لگا, ادھر تصوف میں, ادھر حدیث میں, ادھر تفسیر میں, اب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا, تو 1315 میں حدیث کے ذریعے جس بندے نے اس کی گردن پہ ہاتھ ٹکایا ہے وہ بریلی نور کی حویلی, علم و فن کا شہنشاہ, نام ہے احمد رضا. اور پھر ایک نہیں 6 کتابیں, تنہا امام احمد رضا نے 6 کتابیں ایک عنوان پہ لکھ کر نعت کا بند کر ڈالا. پھر 1317 میں جب تصوف کا اوڑھنا اوڑھ کے چکر دینے لگا, علماء کو انگلی پہ رقص کرانے لگا اور سارا زمانہ دھوکہ کھانے لگا, تو پھر یہ سفینہ کیسے ٹھکانے لگا؟ مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے بتایا ہوگا, پھر میرے علی میدان میں آیا ہوگا. پھر خالی نعرہ نہ تھا, اس سے بھی پہلے
حضرت پیر مہر علی کی عادت تھی، آپ لاہور اکثر جاتے تھے، دریائے راوی کے کنارے مصلے بچھاتے تھے، روٹھے یار کو مناتے تھے، سارا جگ سوتا تھا، مہر علی بیٹھ کے روتا تھا۔ ایک دن پیر مہر علی شاہ سنہری مسجد لاہور کے ساتھ ایک حکیم کی دکان پہ بیٹھے تھے، اچانک اٹھے، جہاں بڈھا دریا ہے اب منٹو پارک ہے، اس طرف اکیلے تیز تیز پہنچے، پیچھے یار دیر سے پہنچے، وہاں قادیانی بدبخت لوگوں کو ورغلا رہا ہے، اپنی جھوٹی نبوت کے سبق سکھا رہا ہے۔ حضرت پیر مہر علی اکیلے پہنچے، فرمایا اے قادیانی منہ بند رکھ، مزہ علی کی اولاد کی زبان کا چک، تو ہے وقت میرا مدنی وقت۔ آپ نے فرمایا تجھے دعویٰ ہے تو مسیح موعود ہے، تجھے دعویٰ ہے تو مہدی ہے، تو نبوت کے دعوے کرنے والا ہے، تو میں اکیلا ہوں، میرا نام مہر علی ہے، یہ دریائے راوی چل رہا ہے، یہ دریائے راوی چل رہا ہے، میں ولی نہیں خالی مہر علی ہوں، تو نبوت کا دعوے دار ہے، تو دریا کو آرڈر کر کہ راوی رستہ بدل، یا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ میں کہوں راوی راہ بدل، جس کے بولنے سے دریا راہ بدلے، لگا تھر تھر کانپنے، فرمایا دعوے کرتا ہے اب دے دلیل، نہیں تو کر دوں گا تجھے یہیں ذلیل، نہیں چلے گی سنیوں کے آگے اپیل۔ اللہ اکبر۔ اب کانپ رہا ہے پورا مجمع، آپ نے فرمایا یہ تو نہیں کر سکے گا، فاتو برہانکم، تو نہیں کر سکے گا، تو ایک اور بات آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، تو کنواری لڑکی بٹھاؤ، تو نگاہ ڈال، اور وہ صاحب نگاہ ڈال، اگر تیری نگاہ میں یہ طاقت نہیں ہے تو مہر علی کی نگاہ یہ کام کرے گی، آ نکل میدان میں، لیکن تو یہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اتنے میں پہنچ گئے پیچھے سے اہل ایمان، سارا جہان حضور خیر ہے، فرمایا دعوے کرتا ہے میرے نبی کی نبوت کا ڈاکو میرے نانا کی نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہے، میں مہر علی چپ کیسے رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تیسرا جملہ، فرمایا شیر بن اور مہر علی کو فنا کر دے، نہیں تو میں تجھے یہی فنا کر دوں گا۔ آپ کے بال ایسے اٹھے، اور علماء کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں حضور شریعت کا پاس چاہیے، شریعت کا پاس چاہیے، حضور شریعت کا پاس۔ وہ مہر علی سن 1317 1302 میں بھی ہم تھے، 1315 میں بھی ہم تھے، 1311 مرزا قادیانی سسرال آیا فیروز پور، مولانا غلام دستگیر قصوری نے ڈنڈا چایا، آ کے سسرال گنڈا کھڑکایا، تے بندہ سسرال ذلیل ہو جائے تے بڑا ہی خراب ہوندہ ہے، بڑکے مار رہا، میں مسیح، میں موعود، میں فلاں، میں فلاں۔ اتنے میں اسے کسی نے کہا دستگیر، غلام دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر کا غلام آ گیا۔ اب نامراد کی بیچارے کی، وہ نیچے والا کام نیچے، اوپر والا تھلے والا تھلے تے بلے بلے۔ مولانا غلام دستگیر قصوری نے کہنو باہر کڈو۔ اب وہ آکھن جی تسی تے پہلے تیل بڑے پہ مار دے سو، نارے پہ مار دے سو، میں ہون آؤ نا، غلام دستگیر آیا بیٹھا ہے۔ اب باہر انہوں نے پکڑ کے کھینچ کے لائے، باہر بٹھایا، پنڈ والے بھی آ گئے، سسرال والے بھی آ گئے۔ مولانا غلام دستگیر قصوری نے کہا کر گل، ہون کر گل، کہنے لگا 2 منٹ ٹھہرو، چپ کر کے سر جھکایا، کتنا کمال چلاک تے مکارے، سر چایا، سر چا کے آکھیا
مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے تو مولانا صاحب نال گل نہیں کرنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی مولانا صاحب نال گل اللہ دا آرڈر ہے میں کی کراں. ایک واری پوچھا لوکاں اے حضور تواڈے کولے جڑی وحی آندی ہے اے کون لے آندا ہے؟ اس فرشتے دا نام سارے نبیوں کے پاس جبریل آیا ہے. اس سے پوچھا کہا ٹیچی ٹیچی. کیا اس کا فرشتہ بھی وکھرا ہے. وہ دا نام کی ہے ٹیچی ٹیچی. ایک سکھ ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, کتوں نہ فرشتے ٹیچی ٹیچی. اچھا ٹیچی ٹیچی. ایک دن کہنے لگا آج ٹیچی ٹیچی تشریف لایا تھا اور اس نے اللہ کا پیغام سنایا تھا. کہا اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ آج مجھے کہہ رہا تھا یا مرزا آئی ود یو. بندے دے پوترا انگریزی رب دی بھی غلط ہو گئی ہے. پھر کہتا ہے آج اللہ نے مجھے پیغام بھیجا مرزا آئی لو یو. میں کہ چھتر پانے نے تینوں بندے دیا پوترا اے جیڑی تو بھائی تینوں سنائی ہوئی ہے. اما دا نا اکے نا تے اور سی ان جیڑیاں سہیلیاں آگ دی اندر گسیٹی جی گسیٹی گسیٹی فرشتہ ٹیچی ٹیچی. وحی کیڑی ہے بندے دے آپ پوترا سچ کہا تھا. عدالت میں اس عالم نے جج نے پوچھا کم از کم نبی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کہا کم از کم بندے دا پتر ہونا چاہیے. پوری طاقت کے ساتھ اسے بندے کا پتر ثابت. اس لیے مولانا غلام دستگیر قصوری نے 1311 میں وہاں سے تو اس نے کہا نا اللہ میں نے آکھیا بحث نہیں کرنی. غلام دستگیر قصوری آکھیا اللہ اتھے آکھیا یا ہر جاتے آکھیا؟ انہیں آکھیا اللہ فیروز پورے چرو کیا. انہیں آکھیا مر لاہور او جڑا ہے نا تیرا گوال منڈی والا سورا اتھے میں تینوں پڑھ سکتا. اتھے تے تینوں اللہ نہیں آکھیا نا. یہ پہنچا وہاں مولانا غلام دستگیر قصوری وہاں. اب جب وہاں پہنچے اس کا ایک خلیفہ تھا نور الدین بھیرے شریف کا. بھیرے شریف کا ایک اس کا خلیفہ تھا, اس کا نام تھا حکیم اہل حدیث وہابی. وہ اس کا خلیفہ تھا. ایک تھا احسن. تو اس نے احسن کو بلا لیا. کہنے لگا مولوی غلام دستگیر سے میری جان چھڑا. اس نے کہا تسی ہوتے 80 تسی الو اسی الو دے پٹھے 80 منٹ لاندے ہیں. انہیں آکھا میری جان چھڑاؤ. اب جان کیسے چھڑائی؟ کہا مولانا آپ مناظرہ کریں گے یا مباہلہ؟ غلام دستگیر قصوری صاحب نے کہا مناظرہ تو تم کرتے نہیں, آج مباہلہ کروں گا. خلیفے آکھیا گل بن گئی ہے. انہیں آکھیا او کی؟ انہیں آکھیا آیت قرآن دی کہ تسی سارے آؤ تعالو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. تسی اپنی بیٹیاں لے آؤ, اسی اپنی بیٹیاں جمع دا سیغہ ہے. مولوی غلام دستگیر قصوری کلا آیا ہے. اساں آکھاں گے تو کلا آیا ہے تے قرآن چے جماعت لے کے آؤ, ساری جان چھوٹ جائے گی. مولانا غلام دستگیر قصوری نے کہا میں کروں گا مباہلہ. اب انہوں نے آگے چکر چلایا. آپ تو اکیلے ہیں. مولانا غلام دستگیر قصوری اپنے 2 بیٹوں سے کتابیں اٹھوا کے لائے تھے. ایک کو ادھر سے پکڑا, چل پتر تو بھی کھڑا ہو, چل تو بھی کھڑا ہو. فرمایا لے جماعت ہو گئی, جمع ہو گئی. اب آؤ. مولانا غلام دستگیر قصوری نے اسے نہ چھوڑا لیکن جب اس نے پردہ بدلایا, پھر جو چکر چلایا, پھر مہر علی شاہ آیا. پھر مہر علی شاہ آیا اور یقیناً میرے بھائیوں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایک چکر یہ چلایا. کہنے لگا ایک لولا لنگڑا بندہ لایا جائے اور وہ سامنے سلایا لٹایا جائے, ہاتھ اٹھایا جائے, جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے وہ سچا. اس کا ایک نوکر تھا, وہ لنگڑا تھا. قادیانی کا ایک نوکر تھا, لنگڑا تھا. تو جب انہوں نے شرط پیش کی نا کسے پھبتی کسی کہ انہوں آکھی انہوں ضرور لے آؤں.
تیرے کولو تے وال نہیں ہویا تے شاہ ہوری آئے بیٹھے اے انہوں سدھا کرنگے انہوں ضرور لے آویں. اب جس وقت یہ چکر چلانے لگے پیر مہر علی شاہ کو آئی جو مستی، چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت شہنشاہ چشت.